اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، والجار الجنوبی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، والصاحب بالجنبی، اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور راہگیر کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کیونکہ بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتے اس شخص کو مختالن جو اترانے والا ہو، فخوراً، اور شیخی بگاڑنے والا ہو، فخر کرنے والا۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت بندگی عبدیت سے ہے۔ عبدیت جیسے غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ ہر کام اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ تو جو یہاں پر کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، تو اس سے مراد صرف نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہر زندگی کے پہلو میں جو ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا، یہ اصل بندگی ہے۔ اللہ کا جو حکم، جس موقع پہ اللہ کا حکم متوجہ ہو رہا ہے، اس حکم کو پورا کرنا، یہ بندگی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے کو شریک ٹھہرانا جیسے بندگی میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، دوسرے کو خدا مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے بجائے دوسروں کو اہمیت دینا، اللہ کے حکم کے بجائے دوسروں کی بات کو اہمیت دینا، ٹھیک، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہوتا ہے، عملی شرک کہہ لیں اس کو، کہ ایک حکم اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ کے حکم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن دوسرے کی بات کی جو زیادہ اہمیت ہے، اس کی بات کے اوپر چلتے ہوئے اس کی بات کو مان لیا جائے۔ تو یہ اعتقادی شرک تو نہیں ہے، لیکن گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والی بات ہے۔ تو لہٰذا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو اف بھی نہ کہو، یعنی ان کی بات اگر کوئی ناگوار لگتی ہے، بڑھاپے میں پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ جس کو سننے کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ انکار کرتی ہے، طبیعت کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو اس بوجھ کو بھی محسوس نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں اف بھی نہ کہو۔ تو جہاں اف نہ کہنے کا حکم ہے تو وہاں پہ ستانا، نافرمانی کرنا، برا بھلا کہنا، ڈانٹنا، مارنا، اس کی کیا قباحت ہوگی اللہ کے ہاں، کہ جب اللہ تعالیٰ والدین کے سامنے اف کرنے سے بھی منع فرما رہے۔ یہ اف عربی کی تعریف، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک۔ ہمارے یہاں پہ جیسے کوئی والدین کہنے کہ بیٹا یہ کر لو، تو والدین اگر کوئی کہے، والد کہے یا والدہ کہے کہ بیٹا یہ کر لو، تو بیٹا آگے سے یا بیٹی آگے سے کہ اف ہو، کیا بات ہے، آپ تو ہر وقت ایسے ہی کہتے رہے، یہ چیز بھی نہیں کہنی، ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا والدین کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین کا حکم ہے، یہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ،
वबिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुरान पाक में करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखने का बहुत हुक्म दिया गया है। आपके हुस्न सलूक का सबसे पहला मुस्तहिक आपके करीबी रिश्तेदारों को करार दिया गया कि आपके हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपके करीबी रिश्तेदार हैं। वो जो वाकया जब उन्होंने सदका करना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। और उलमा ने यही लिखा है, अगर एक आदमी सदका खैरात करना चाहता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना चाहता है, तो पहले वो अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे, ठीक, और उनके ऊपर खर्च करने का दुगना सवाब मिलेगा, उसको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो सिला रहमी का सवाब मिलेगा कि उसने अपने रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखा, अपना ताल्लुक जोड़ा, उनकी खबरगिरी की, उनके साथ एहसान किया। और दूसरा सदका करने का भी सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर भी वबिज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। वल यतामा वल मसाकिन, और यतीमों और मिस्कीनों के साथ भी जो है वो हुस्न सलूक करने की ताकीद की, ठीक। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब, और जो करीब का पड़ोसी है और जो दूर का पड़ोसी है। करीब का पड़ोसी हुआ कि जिसका घर बिल्कुल आपके घर के साथ मुत्तसिल है, वो मुराद है जारि ज़िल कुर्बा। वल जारिल जुनुब, और वो पड़ोसी जो थोड़ा दूर है, थोड़ा हट कर है, यानी गली में जैसे होता है एक घर, तो वो होता है जो दाएं बाएं आपके घर के साथ बिल्कुल मुत्तसिल होता है, तो वो जारि ज़िल कुर्बा है। और आपकी गली में आमने सामने जो दाएं बाएं जो घर हैं और थोड़ा दूर फासले पर जो घर हैं, वो भी आपके पड़ोसी हैं, लेकिन वल जारिल वल जारिल जुनूबी हैं, वो थोड़े से दूर पड़ते हैं, तो वो दूर के पड़ोसी हैं। बात तफसीर इसमें यूं भी की जाती है कि जारि ज़िल कुर्बा से मुराद करीबी रिश्तेदार हैं, यानी वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हों उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, और जो रिश्तेदार नहीं है वल जारिल जुनूब, वो रिश्तेदार नहीं है उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। बाद ने इसकी ये तफसीर की है कि जारिजुल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी जो मुसलमान है, पहले उसको मुकद्दम रखो, और फिर वो पड़ोसी जो अजनबी है, यानी दूसरे दीन का मानने वाला है, फिर उसको रखो। दर्जात गोया के बताए गए। तो सबका एहतमाल, यानी कि सारी माना को मुराद लेने में कोई हरज नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जिसके करीबी पड़ोसी जो है वो उसके अपने रिश्तेदार हों, तो उनका ज़्यादा हक रखना चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरे दूसरे नंबर पे दूसरे वाले पड़ोसी आते हैं। इसी तरह अगर करीब का पड़ोसी जो है वो मुसलमान है, तो मुसलमान का हक मुकद्दम है निस्बत काफिर पड़ोसी के। पहले मुसलमान का हक होगा, फिर काफिर का हक होगा। तो बज़ाहिर तीनों माना में कोई तफावत नहीं है, बल्कि तीनों माने बैक वक्त मुराद लिए जा सकते हैं, ठीक है। वह साहिब बिलजम, साहिब बिलजम से मुराद है कि वो आदमी जो आपके साथ थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हुआ हो। आप मिसाल के तौर पर सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान में मुसाफिर आपके साथ कोई बैठा हुआ है, आपकी सीट के साथ दूसरी सीट उसकी है। अब वो भी आपका पड़ोसी है, लेकिन साहिब जंब है, ठीक, पहलू का साथी, क्योंकि इसके साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं है, थोड़ी देर के लिए सफर करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसके साथ मुसाहबत होगी, तो उसको साहिब बिल जंब कह दिया कि वो आदमी जो आपके पहलू में बैठा हो, ठीक, या सफर की वजह से हो या किसी और मौके के ऊपर हो। आजकल के हिसाब से जैसे कि किसी जगह इकट्ठे हुए हैं, शादी पे, किसी फंक्शन पे, किसी तकरीब में, या बैंक में, किसी जगह पे भी आप लाइन बनाकर खड़े हुए हैं, आपकी लाइन के आगे और पीछे जो है ये साहिब बिलजम है, ठीक है। ये सारे इसमें दाखिल हैं, सारे इसमें दाखिल हैं। तो फरमाया कि इनके साथ भी हुस्न सलूक करो, इनके साथ भी हुस्न सलूक करो। अब देखा जाए तो साहिब बिलजम, वो उसके साथ जो सोहबत होती है या उसके साथ जो ताल्लुक होता है वो बिल्कुल आर्जी होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में कौन किसको दोबारा कहीं मिलता है। लेकिन फरमाया कि उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, उनके साथ भी अच्छाई करो। तो पता ये चला कि नेकी करने के लिए बेलौस होकर नेकी करनी चाहिए। आम तौर पे अगर मैं अपने किसी पड़ोसी के साथ अच्छाई करता हूँ, तो मेरे जहन में ये होता है कि चलो ये मेरा पड़ोसी है, मैं इसके साथ अच्छाई करूंगा तो कल को बुरे वक्त में ये मेरे काम आएगा और ये भी मेरे साथ अच्छाई करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खुदगर्जी का पहलू आ जाता है। हालांकि ये पहलू मद्देनजर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पहलू मद्देनजर होगा तो फिर सवाब खत्म हो जाएगा, ये शिर्क भी बन जाएगा। यानी आपने अपनी
عبادت اپنی بندگی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے دنیاوی مفاد اور غرض کو شامل کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ آپ نے اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم کے اندر کسی اور کو بھی شامل کر لیا ہے، اور اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے یا خود غرضی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو بے لوث ہو کر خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ چلو میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں گا، برے وقت میں، مشکل وقت میں اس کے کام آؤں گا، تو بدلے میں وہ بھی میرے کام آئے گا۔ اگرچہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن نیکی کرنی اس نیت اور جذبے کے ساتھ نہیں چاہیے۔ نیکی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لہٰذا جب یہ ذہنیت ہوگی نا، تو پھر وہ جو صاحب بالجنب ہے نا، اس کے ساتھ نیکی کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر نہ ہوتا کیا ہے، ہوتا ہی ہے کہ یہ تو اجنبی آدمی ہے، آج ملے ہیں، کل ہم دوبارہ کبھی ملیں گے نہیں، کبھی ہمارا ایک دوسرے سے کوئی سامنا واسطہ ہوگا ہی نہیں، تو میں اس کے ساتھ اچھائی کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں، خود غرضی اور نفس نفسی، خاص طور پہ جیسے اگر کوئی بینک کوئی لائن وغیرہ لگی ہوئی ہے، کسی کسی جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک، تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، دوسرے کی حق تلفی کر دیں، وہ بے شک بعد میں آیا ہو، لیکن ہم پہلے جا کے آگے کھڑے ہو جائیں اور ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں، تو یہ بھی ایک طرح سے حق تلفی ہے اس کی، یہ صاحب بالجنب کی حق تلفی ہے۔ وہاں پر بھی ایثار اور ہمدردی ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، کہ دوسرے کا احساس کرے، دوسرے کے ساتھ اچھائی کرے، حسن سلوک کرے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی آپ کی وہاں پہ ملاقات ہے، یا تھوڑی دیر کا ہی آپ کا تعلق ہے، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی آپ نے واپس نہیں ملنا، بے شک ایسا ہو، لیکن وہاں پر بھی نیکی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی تو نیکی ہے، چاہے آپ کسی اجنبی کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے کسی اپنے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا صلہ تو اللہ سے ملے گا، ٹھیک؟ تو لہٰذا جو بھی نیکی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو وہ پھر چاہے مستقل ساتھ والا ہو یا عارضی ساتھ والا ہو، دونوں کے ساتھ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا۔ اچھا، یہ جو اخلاص ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، مخلصین لہ الدین، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے لیے، اللہ کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی غرض، کسی قسم کی کوئی اور اس میں مقاصد اس میں شامل نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص، یہ انسان کو بڑی مصیبتوں، پریشانیوں اور جھگڑوں سے بچاتا ہے، بڑی پریشانیوں سے، ٹھیک؟ جس بندے کے پاس اخلاص آ جاتا ہے نا، اخلاص، اور اخلاص آنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، کہ آپ بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل میں غیر اللہ کا کوئی ذرے سے ذرا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ کے دل میں نہ ہو، آپ نیکی کریں تو صرف آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل سے آتا ہے، لیکن یہ جس کو مل جائے، جس کے پاس آ جائے یہ دولت، اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹھیک، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کسی قسم کی کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہی ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کے ساتھ نیکی یا احسان کرتے ہیں تو مخلصین اللہ الدین، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے کچھ نہ کچھ بیچ میں ذاتی مفادات شامل ہوتے ہیں، اور جب پھر ہمیں وہ مفادات صلے میں واپس نہیں ملتے، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور پھر شکوے شکایتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان میں نفرتیں اور لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ فلاں موقع کے اوپر اتنا کچھ کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اس موقع پہ کچھ کیا بھی تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ کرے، جب آپ نے یہ توقع باندھ لی تو پھر نیکی کہاں رہی؟ نیکی تو ختم ہوگی، نیکی تو ضائع ہوگی، کہ جب آپ نے کوئی کام اس لیے کیا تھا تاکہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھی کیا جائے، تو پھر یہ نیکی ختم ہوگی، پھر تو آپ نے ذاتی مقصد کے لیے کام کیا نا، اللہ کو دکھانے کے لیے تو کام نہیں کیا، یا اللہ کی رضا کے لیے تو کام نہیں کیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا تو وہ جواب میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا نہ کرتا، آپ کو تو یقین تھا نا کہ میں نے جو اللہ کے لیے کیا، اللہ مجھے اس کا اجر ضرور دیں گے اور میرا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے جو ہے وہ ایک خاتون کو دعوت دی، بلایا، اور رشتہ دار بھی تھے آپس میں، ان کا میرے خیال سے
नंद और भावज का कोई इस तरह का आपस में उनका कोई रिश्ता था। तो उन खातून ने उनको बुलाया अपने बेटे के अकीके के ऊपर। तो वो दूसरी खातून जो थी जिनको बुलाया था वो नहीं जा सकी। अब वो जो पहली खातून थी वो उस दूसरी खातून के घर पर गई और उनसे ये कहा कि तुम आई क्यों नहीं। वल्लाहु आलम उन्होंने आगे से क्या उज़र पेश किया, कुछ कहा ही होगा कि मैं इस वजह से नहीं आ सकी, फलां नहीं आ सकी। तो उस खातून ने कहा नहीं, असल बात यह कि तुम्हें जो है ना कुछ देना पड़ना था। अगर तुम मेरे बेटे के वली उस पे अकीके पे आती तो तुम्हें उसको जो है ना कोई गिफ्ट वगैरह देना पड़ना था। तुमने गिफ्ट से जान छुड़ाने के लिए तुमने जो है आने से इनकार कर दिया। हालांकि मैं तुम्हारे बेटी के या बेटे के जो भी है उसकी तकरीब में आई थी तो मैंने तुम्हारे बेटे को सूट भी दिया था और फलां चीज भी दी थी, ये भी लेके दिया था। और आज जब तुमने मेरे बेटे की बारी, ये खुशी की बारी आई, तो तुमने शिरकत से इनकार कर दिया। तो इस बात पे लड़ाई हुई और फिर उसने उससे मुतालबा किया कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए जो कुछ दिया था वो सारा कुछ वापस करो। यानी बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई उसके ऊपर और फिर उस औरत ने ये मुतालबा भी कर दिया। ठीक। तो ये बात करने का मकसद, ये वाकया सुनाने का मकसद है कि हमारे माशरे के अंदर लोग नेकी करते हैं सिले की उम्मीद के साथ, और सिले की उम्मीद के साथ नेकी करने से इंसान जो है वो नेकी के सवाब से महरूम हो जाता है। ठीक है। और फिर परेशानियां, मुसीबतें और एक टेंशनें भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब मकसद के लिए, इस मकसद के लिए किया हो मकसद पूरा ना हो, तवक्कुआत पूरी ना हो, तो इंसान परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, गमजदा भी होता है। ठीक। उसके सर पे जो है वो इस चीज की वो भी होती है कि मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया लेकिन इसने मेरे साथ आगे से ये किया। ठीक। तो लेकिन अगर बंदा बेनियाज हो जाए, मतलब मैंने इसके लिए थोड़ी किया था, या मैंने इसको देखते हुए थोड़ी किया था, या इसकी जात के लिए थोड़ी किया था, मैंने तो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया था। और अल्लाह जो है फिर किसी का अजर जाया नहीं करते। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को जाया नहीं करते। तो अगर यही नेकी बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए की हो, और अगर वाकयातन हकीकतन अगले बंदे ने आपकी एहसान की कदर ना भी की हो, होता है ऐसे लोग होते हैं वो नाशुक्रे होते हैं, उनके साथ एहसान किया जाए वो एहसान मंदी नहीं दिखाते। ये अलग बात है कि हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे एहसान को माने, हमारे उस शुक्रिया को माने, तस्लीम करे, कबूल करे, हमारा शुक्रिया अदा करें। ठीक। हमारे लिए ये हुक्म नहीं है। हमें तो यही है कि हमने अल्लाह की रजा के लिए करना है। लेकिन जिसके साथ एहसान किया गया है उसको इस्लाम यही हुक्म देता है कि तुमने, तुम्हारे साथ अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान को मानो, उसको अपना एहसानमंद मानो, उसको अपना मोहसिन समझो, उसके साथ खैर ख्वाही करो। ये उसके लिए हुक्म है, हमारे लिए, एहसान करने वाले के लिए हुक्म नहीं है। हर एक के लिए अलग अलग हुक्म है। तो होता है ऐसा कि बाज लोग एहसान नहीं मानते, वो नाशुक्री करते हैं। तो लेकिन अगर बंदा उनको राजी करने या उनके एहसान, इस नियत के साथ अगर कोई उनके साथ अच्छाई करेगा कि जी ये मेरे एहसान मंद हो, तो फिर इंसान मायूस भी होगा और इंसान जो है वो नाखुश भी होगा। लेकिन अगर अल्लाह को राजी करने के लिए जो काम करेगा, ठीक, बदले में अगर उसको सिला नहीं भी मिलेगा ना, तो उसको ये चीज जो है ना उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ी आसान है। वो यही कहेगा अपने आप को कि मैंने इसके लिए तो किया ही नहीं था, मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया और अल्लाह मुझे इसका जरूर अजर देंगे। अगर ये नहीं भी करता या मेरे एहसान नहीं मानता या मेरे साथ बुरा सलूक करता है बदले में, तो मुझे इससे कोई गिला नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ तो किया ही नहीं था। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इखलास, इखलास हर हर काम में, हर काम में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना मतमा नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बना ले। जो भी काम करे, जो भी नेकी करे, बेलौस होकर, किसी किस्म की कोई दुनियावी गर्ज, कोई दुनियावी मकसद ना हो। नमाज पढ़े तो ये दिल में ना हो कि लोग मुझे नमाज कहें, मेरी वाह वाह करें, लोग देख के मुझे कि माशाल्लाह कितना अच्छा आदमी है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, फलां भी करता है। ये दिल में ख्याल ना हो, ये भी इखलास के खिलाफ है। इसलिए कि उम्मीद ना हो कि मैंने फलां के ऊपर जो है ना आज इतने पैसे दिए हैं, कल को वो मुझे इतने पैसे देगा। ठीक। इसीलिए की उम्मीद ना हो। तो इसीलिए की उम्मीद भी होगी, तो ये भी इखलास की मुनाफी है। इखलास इसको कहते हैं बस आप नेकी करें, अल्लाह का हुक्म समझ के करें, अल्लाह को राजी करने के लिए करें। और जब बंदे के अंदर इखलास आ जाता है तो फिर वाकया है आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी का खर्चा बंद कर दिया था। वाकया कुछ यूं था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनकी बेटी के ऊपर जो है वो तोहमत लगाएगी, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाएगी कि इन्होंने माज़अल्लाह
غلط حرکت کی ہے اور اپنی پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا. اس بات کو لے کر وہ بندہ بھی بڑا اس کے اوپر بول رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زور و شور سے اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، سارا کچھ یہ وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا. اب وہ بندہ وہ تھا کہ جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ خرچہ دیتے تھے، اس کے گھر کا راشن وغیرہ ڈلواتے تھے، کھانے پینے کا اس کو سامان وغیرہ لے کر دیتے تھے، پورے مہینے کا ختم ہو جاتا اگلے مہینے پھر لے کے دیتے تھے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کچھ کیا ہوا تھا، اتنا احسان کیا ہوا تھا کہ اس کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے. اور وہی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ان کے اوپر جو تہمت لگائے گی، اس تہمت کے اوپر بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا اور بڑا آگے بڑھ بڑھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہا تھا، اس کے خلاف اس معاملے میں وہ جو کر رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی بیٹی کی برات ثابت ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو جو ہے وہ ثابت کیا، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب اس کو جو ہے نا خرچہ نہیں دوں گا، اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا. ٹھیک ہے، اگر کچھ معاملہ تھا بھی تو خاموش رہتا نا، کیونکہ اس وقت تک صورتحال واضح نہیں تھی. ٹھیک، پروپیگنڈا اتنا تھا لیکن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو اس موقع پہ بندہ خاموش بھی رہ سکتا تھا. قرآن پاک نے یہی تاکید فرمائی کہ جب تک تمہیں تحقیق نہیں تھی تو پھر تم خاموش رہتے، بولنا ضروری تو نہیں تھا. جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم بولی جا رہے ہو، اس کے بارے میں تم فیصلہ کیے جا رہے ہو، حالانکہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کوئی بات طے ہوئی ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع کے اوپر خاموشی زیادہ مناسب تھی، اور اس کو بھی یہی چاہیے تھا، اتنا تو خیال رکھ لیتا کہ میں جس عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا والد میرے اوپر اتنے اس کے احسانات ہیں. تو بہرحال جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا لی کہ میں ان کو جو ہے وہ خرچہ نہیں دوں گا، تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو فضل والے ہیں وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ ہم غریبوں مسکینوں کو اللہ کا مال ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور معاملہ درگزر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جب آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا جو ہے وہ کفارہ ادا کیا اور کہا کہ اب میں اس کو دوگنا دوں گا، پہلے جتنا دیتا تھا اب میں اس سے اور بڑھ کر دوں گا. تو یہ اخلاص تھا، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ مجھے تب بھی یہ کہیے کہ میں جو دے رہا تھا تو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا. اگر کوئی اس کو نہیں بھی تسلیم کرتا تو مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا اور اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ہوتا ہے اخلاص. ٹھیک، اور فرمایا والصاحب بالجنب، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، پہلو کا ساتھی میں نے بتایا کہ جس کے ساتھ عارضی تعلق ہو، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کے مفادات بہت کم ہوتے ہیں. چلو پڑوسی گھر میں ایک محلے میں رہنے میں ایک دوسرے کے ساتھ 100 کام پڑ سکتے ہیں، ٹھیک، تو لیکن جہاں پہ ایک اجنبی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بندہ ہے تو دوبارہ شاید زندگی میں کبھی آپ اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ٹھیک، وہ بنی السبیل، اور جو راہگیر ہے، چلیں جو صاحب جنب ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تعلق تو ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو چلیں 1 دن کا 2 دن کا سفر، یا آج کل کے حساب سے 6 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہی ہے، اور سفر کے دوران میں بھی انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس سے آگے مزید ایک نچلا درجہ کہ راہ گزر، ایک راہگیر ہے، گلی میں سے کوئی گزر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک، تو اس کے ساتھ بھی اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اگر اس کو آپ کو لگتا ہو یا وہ سوال کر رہا ہو یا سائل ہو آپ سے کسی چیز کی، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو. ٹھیک، وما ملکت ایمانکم، اور یہ سب سے نچلا درجہ، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ان کو تو حسن سلوک کے قابل سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. گھر میں جو نوکر رکھا ہوا ہے اس کو تو ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے اس سے کام کرواتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب؟ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. ٹھیک،
ان کے نخرے زیادہ ہو جائیں گے، ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہیے ان کے اوپر نا تھوڑا سا، تو مقصد کہ تاکہ یہ قابو میں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر کام لینا ہے ان سے، اگر کوئی غلطی سے اوپر سے ان کو کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ان کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی خیر خواہی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ نہیں کہ یہ بس غریب غربا ہیں، بس کام کرنے کے لیے آتے ہیں، بس ان کے پیسے دے دیے اور اللہ خیر سل۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ان کی خبر گیری کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پہ بہت وسعت دی ہے تو آپ ان کے گھر کی کفالت کے اندر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، وہ اگر آپ کے کام آ رہے ہیں تو آپ ان کے کام آئیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اگر ان کو کوئی ضرورت ہے، کسی قسم کی مالی امداد کی ضرورت ہے، اگر واقعتاً ضرورت ہو تو ان کی مدد کر دیں۔ یہ نہ کہ جب ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں بس اب وہ جانے اور ان کا وہ کام جانے، نہیں۔ قرآن پاک میں آج کل کے زمانے میں تو یہ غلام تو نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں آج کل جیسے نوکر ہوتے ہیں نا گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، یہ مالی ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، یہ کام کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ جو لوگ جن پہ گھروں پہ کام رکھنے کے لیے جن کو رکھتے ہیں، تو آج کل یہ اس کے قائم مقام ہیں، کیونکہ پہلے یہی کام غلام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، یہ جو کام گھروں کے جو کام ہوتے ہیں نا، کہ مطلب یہ جو مالی شالی ہو گئے، ڈرائیور شرائیور ہو گئے، یا کھانا پکانا یا صفائی کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں، جو گھروں پہ کام والیاں لگائی ہوتی ہیں، تو جو یہ کام آج کل یہ لوگ کرتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، خیر خواہی کرو ان کے ساتھ۔ تو آج کل چونکہ تو غلام نہیں ہے، تو آج کل جن کو نوکر کہتے ہیں وہ اس کے قائم مقام ہے، تو ہمارے حسن سلوک کے وہ بھی مستحق ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے گھر کا کام کے لیے، ملازمت کے لیے رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ خیر خواہی، جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ عید، خوشی غمی کے موقع کے اوپر ان کی غمخواری بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یہ احسان کا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی احسان کریں۔ یہ نہیں کہ بس ابھی ہمارے نوکر ہیں تو ہم اپنی جو ہے نا ناک اونچی کر کے رکھیں، ہم اپنا جو ہے نا، ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں وہ، یا ہمارے اسٹیٹس سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتے، ہم اونچے پڑھے لکھے اور مالدار قسم کے لوگ ہیں، یہ غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، تو ہماری کلاس آپس میں میچ نہیں کرتی۔ یہ جو ہے یہ تکبر ہے۔ ٹھیک، یہ تکبر ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالی تکبر، اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والوں کو اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رکے رہیں، یا کمتر غریب غربا کے ساتھ احسان کرنے سے رکے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اسٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کی جو ہے نا وہ کلاس کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، ٹھیک، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ تکبر والی سوچ ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے لوگ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ واقعات آتے ہیں، بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، لیکن ان کو خادمہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو اٹھانے کے لیے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے، تو وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، خادمہ کو بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ خود کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو سائڈ پہ بٹھایا ہوتا ہے، وہ سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ جب اس کو جو ہے کہا جائے کہ اس بچے کو پکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں چیز اٹھا لو، تو اس کا کام وہ کرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایسا نہیں کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، لیکن ہم اس چیز کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس کے سمبل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے عہدے پر، ہماری شان کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، کہ اگر ہم کسی غریب کو، کسی کمتر کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے تو اس سے ہمارے اوپر جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، ہماری شان میں فرق آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ یہ ایک جج تھا جو پچھلے دنوں خبر بھی میڈیا پر بھی آئی تھی کہ وہ کسی خاتون، کوئی لڑکی تھی، کم عمر لڑکی تھی، سرگودا کی، اس نے کام کے لیے جو ہے وہ بلایا ہوا تھا، اور کام کرواتے تھے، بیمار ہو گئی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا بچہ اس کو چمچوں سے اس کو ہڈیوں پہ مارتا تھا، اس کے سر پہ اس کو مارا، اس کے سر پہ جو ہے وہ زخم بنا، اتنا زخم بنا اس کے زخم میں کیڑے پڑ گئے۔ ٹھیک، یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ کیا۔
نہ اس کی دوائی کی فکر، نہ اس کے کوئی کھانے پینے کی فکر، نہ کچھ، یعنی ظالم درندوں جیسا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ. ٹھیک. تو اسلام اس چیز کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے. اسلام اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کا خصوصی حکم دیا: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھنا دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز کا اور ایک اپنے ماتحت غلاموں کا. ٹھیک. یعنی موت کے وقت پہ انسان جس کو جو بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اسی کو وہ یاد کرتا ہے. ایک آدمی اگر فوت ہونے لگا ہو اور اس نے اگر کسی چیز کے بارے میں تاکید کرنی ہو، اپنے بیٹوں کو سمجھانا ہو، ٹھیک، جو ان کے لیے بہت فائدے مند ہو یا جس کو نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بہت سخت نقصان ہو سکتا ہو، تو وہ چیز ہوگی کہ جو اس کے خیال میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی. موت کے وقت وہ اپنے بچوں کو اسی چیز کے بارے میں سمجھائے گا، اس کی وصیت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں تاکید فرمائی، جس چیز کے بارے میں دھیان رکھنے کا حکم دیا، وہ یہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نمبر ایک، فوت نہ کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. ٹھیک. تو یہ خصوصی احکام ہیں ان مملوکوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں خاص طور پہ. ٹھیک. فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی تم ان کو پہناؤ. ٹھیک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تو تم ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی سلوک کرو جیسے تم اپنے ساتھ چاہتے ہو. اور اگر تم کوئی ان کو ایسا کام کہو جو ان کی استطاعت میں نہ ہو، جو ان کی طاقت سے باہر کا ہو، تو ان کے ساتھ مل کر کام کروا لیا کرو، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹا دیا کرو. نہیں کر لگے تمہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے، یہ اس اکیلے سے نہیں ہو سکتا، اس کی طاقت سے، اس کے بس کے باہر کی بات ہے، تو اس کے ساتھ مل کر کام کروا لو. یہ عمومی تعلیمات ہیں، اور یہ صرف تعلیمات نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل بھی تھا، پریکٹس بھی تھی. ٹھیک. اور وہ اس کے مطابق کرتے بھی تھے. میں نے واقعہ جیسے سنایا کہ وہ جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وضو کر رہے تھے، تو خادمہ سے کوئی غلطی ہوگی، پانی میرے خیال سے کپڑوں پہ گر گیا، چھلک کر جو وہ لوٹے سے وضو کروا رہی تھی. ان کو غصہ آیا تو انہوں نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، فوری معاف کر دیا، والعافین عن الناس، اور غصہ پی کے کچھ نہیں کرو، اس کو معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین جب اس نے پڑھا تو اس کو آزاد بھی کر دیا کہ تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اور بھی بے شمار واقعات آتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خصوصی طور پہ جو وہ حکم دیا. والذین ينفقون اموالهم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں. یعنی جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اس کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے، مہینہ، جو رسوا کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنا مال اگر خرچ کرتے ہیں تو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے. ٹھیک. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو آدمی کہ شیطان اس کا دوست بن جائے، جس آدمی کا دوست شیطان بن جائے، فساء قرینا، تو وہ بہت برا دوست ہے.
یعنی مختالن فخورہ کے آگے اوصاف بیان کر دی کہ کون لوگ ہوتے ہیں مختالن فخورہ، کہ جو اترانے والے ہوتے ہیں، شیخی بگاڑنے والے کون لوگ ہیں، کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تاکید کرتے ہیں. یعنی ایک تو خود بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی دوسرا کسی کے اوپر خرچ کر رہا ہو تو اس کو سمجھاتے ہیں تمہارا تو دماغ خراب ہے، تم نے ان کو جو ہے نا خراب کر کے رکھ دو گے، تم ان کا جو تم نے ان کو چوڑ کر دیا ہوگا. ٹھیک. ان کی عادتیں نہ خراب کرو، یعنی دوسروں کو بھی اس چیزوں کی تاکید کرتے ہیں، نہ تو خود خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرے تو اس کو بھی سمجھانے لگ جاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو اپنا فضل عطا کیا وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. چھپا کر رکھنے کا مطلب یہ کہ بچا کر رکھنا، جمع کر کے رکھنا، خزانہ بنا کے رکھنا، لیکن غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ نہ کرنا. تو جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا عذاب کہ جن کو تکلیف تو دے گا ہی دے گا، لیکن ان کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو یا سمجھنے لگو ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوبن، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، اللہ یہ کہ تم مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر کے اندر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں. عفوا درگزر کرنے والے، غفورا اور معاف کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم تھا. پہلے دوسرے پارے کے اندر آیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جو ہے وہ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے لیکن لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، لیکن اس کے جو گناہ ہے وہ اس کے منافع سے بڑھ کر ہے. تو وہاں پہ صرف گویا کہ اس کے دونوں پہلو بتا دیے. یہاں پر پھر منع فرما دیا کنڈیشنل، کہ نماز کے وقت کے نہ نماز کے وقت شراب نہ پی. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پی کر جب تمہیں نشہ ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک. کہ ہوا ہی ہوتا کہ ایک صحابی نے نماز سے پہلے جو ہے وہ شراب پی لی. شراب پینے کے بعد جب وہ ظاہر سی بات ہے عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. شراب پینے کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر اس کو انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی اچھے برے کی، حتیٰ کہ بہن بیٹی کی بھی تمیز بھول جاتا ہے. تو ایسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے اندر پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو بالکل بھی غیر مناسب تھیں، جو کفریہ باتیں تھیں. تو پھر اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی تمہارے ہوش و حواس قابو میں آ جائیں، تمہارے ہوش واپس آ جائیں، تو پھر تم نماز پڑھو، وگرنہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم تھا، جو پہلے کے بنسبت بتدریج تھوڑا سخت تھا. پہلے تو بس یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کا بڑھ کر ہے. یہاں پر کہا کہ نہیں، نماز کے وقت میں جو ہے وہ شراب نہیں پینی ہے. ٹھیک. اگر نماز پڑھنی ہے تو شراب پینے کی نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے پینے سے خرابی ہوگی.
پھر تیسرے موقع کے اوپر جا کر آگے 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ پھر شراب کی حرمت کلی طور پہ نازل ہوگی. انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس، یہ گندگی ہے، فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچو، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا، ایک تو یہ بتایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسرا فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں. جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں نہانا انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے. ٹھیک، تو فرمایا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، ہاں اگر مسافر ہو تو یہ سے استثناء ہے. کب تک نہ جاؤ؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. حالت جنابت میں جب تک ہو تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو. جنابت میں انسان، مرد اور عورت جو ہے وہ یا تو ایک تو کیا کہتے ہیں، مرد جو ہے وہ احتلام کی وجہ سے جا سکتا ہے، عورت جو ہے وہ حیض و نفاس کی وجہ سے جنابت میں جاتی ہے، یا مرد اور عورت آپس میں جب میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، جس کو جنابت کہتے ہیں. یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان جنبی ہوتا ہے اور جب تک غسل نہ کر لے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب تک غسل نہ کر لو اور حالت جنابت میں ہو تو تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم مریض ہو یا تم مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، ان تمام صورتوں کے اندر، ٹھیک، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے. ٹھیک، یعنی تم ناپاکی کی حالت میں چلے. اچھا، یہاں پہ دونوں طرح کی ناپاکی ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر. ٹھیک، یعنی حدث اکبر جو ہوتا ہے اس کے اندر مبتلا ہونے والے کو جنبی کہتے ہیں، جنابت والی حالت ہوتی ہے جس میں نہانا واجب ہوتا ہے. اور جو حدث اصغر ہوتا ہے وہ ناپاکی کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں وضو نہیں ہوتا. جس انسان کا وضو نہ ہو تو وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. یہ چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، یہ وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے وہ نہانے سے ختم ہوتی ہے. تو دونوں حالتوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا. ایک تو یہ کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا، قضاء حاجت کے بعد وضو جو ہے وضو بھی کرنا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اولا مستم النساء، یہاں تم نے عورتوں کو چھوا ہو. یہاں پہ چھونے سے مراد جو ہے وہ ان سے تعلق قائم کرنا ہے. ایسی صورتوں میں حد سے اصغر لاحق ہو یا حد سے اکبر لاحق ہو، لیکن فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے بھی یا غسل کرنے کے لیے تمہیں پانی نہیں مل رہا، پھر کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو لہٰذا پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. ٹھیک؟ پھر تیمم کرے. تیمم کا حکم یہاں پہ بتا دیا گیا. اور تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے جو مٹی کی جنس سے ہوتی ہیں، پتھر اور جو ہے وہ گچ، اور یہ جو ہے وہ دوسری جو اس طرح کی جو زمین کی جو ہے ریت ہو گئی، تو جو زمین کی جنس سے ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیمم کرنے کے لیے مٹی منہ پہ ملنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ مٹی کے اوپر صرف ہاتھ یوں رکھنا ہے، اور اگر مٹی کچی ہو جو پاؤڈر والی ہوتی ہے اور ہاتھوں کو جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ لگتی ہے، تو ہاتھوں کو جھاڑا بھی جا سکتا ہے. ہاتھوں کو جھاڑا بھی جا سکتا ہے. یہ منہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ کے اوپر جو ہے مٹی مل لیں یا مٹی کا پاؤڈر جو ہے اپنے منہ پہ لگا لیں، بلکہ صرف مسح کہتے ہیں چھو کر، مسح کہتے ہیں چھونا. لہذا انسان مٹی کے اوپر، پتھر کے اوپر، یا کیا کہتے ہیں جو ریت کے اوپر اگر وہ ہاتھ لگائے، ہاتھ لگانے کے بعد پھر اپنے چہرے پہ پھیر لے تو اس کا تیمم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح فقہا نے ہڑتال کا بھی لکھا ہوا ہے. ہڑتال اس کو کہتے ہیں جو گرد و غبار چیزوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے. ایک ڈسٹنگ اگر آپ نے کی ہو کسی فرنیچر وغیرہ کی یا کسی چیز کی، شیشے وغیرہ کی، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی کی ایک تہ جم جاتی ہے جس کو گرد و غبار کہتے ہیں، ہڑتال بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ بھی مٹی ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کیا کہتے ہیں اس کو بھی اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے پھر اس سے جو ہے وہ اگر مسح کر لیا جائے تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا. تو یہ تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم کے بارے میں رخصت ملی اگر پانی نہ ہو.
اگر کہیں پہ کسی موقع کے اوپر انسان کو پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تو وہ تیمم کر لے گا، ٹھیک۔ اور تیمم میں جو یہ طریقہ بتایا گیا ہے یہ وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے، ٹھیک۔ ویگن عام طور پہ وضو میں جیسا کہ ہے کہ وضو میں اور غسل میں فرق ہے کہ وضو میں 4 اعضاء دھونے اور غسل میں پورا جسم دھونا ہے، لیکن تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیمم آپ نے چھوٹی ناپاکی کے لیے کرنا ہے تب بھی وہی ہے، بڑی ناپاکی کے لیے کرنا ہے تب بھی وہی ہے۔ اور یہ کب کب کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پانی نہ ملے، یا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، اگر تم مریض ہو اور پانی بھی ہو لیکن مرض کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک، چاہے چھوٹی حالت کی ناپاکی ہو چاہے بڑی ناپاکی ہو۔ اسی طرح مسافر ہو کہ آدمی سفر میں جا رہا ہے، راستے میں ظاہر سی بات ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں بھی بعض اوقات پرانے زمانے میں تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، صحراؤں میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا پانی کا کنواں جو ہے وہ کہاں پہ ملے گا کہاں پہ نہیں ملے گا۔ آج کل تو سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹورینٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بنے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پانی کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تھے اور پانی کی بڑی تنگی ہوتی تھی اور تو لہٰذا وہاں پہ اگر نماز کا موقع آ جائے، نماز پڑھنی پڑ جائے، بھیا بندہ ناپاک ہو جائے اور پانی ہو نا، تو پھر کیا کرے؟ تو وہاں پر بھی تیمم کر لے، ٹھیک۔ تو یہ تیمم ان صورتوں کے اندر کیا جا سکتا ہے، پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن پانی استعمال کر سکنے پہ قدرت نہ ہو، پانی استعمال کر سکنے پہ قدرت نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یا سفر ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ کہ یہ لکھا ہوا مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر آدمی ہے اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ جو اس کے پینے کا ہے، سفر کے دوران پانی تو ہے لیکن اس کے لیے پینے کے لیے اس میں جہاں تک آ کے پہنچنا ہے اس کے لیے پانی اس کو پینا ضروری ہے۔ اگر وہ وضو وغیرہ کر لے گا یا غسل کر لے گا تو پھر اس کا پانی ختم ہو جائے گا، راستے میں پیاس سے اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے بندے کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس بات کو ان یشرک به کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلك اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کو معاف کر دیں گے، لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے، جسے چاہیں گے اس کے لیے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ومن یشرک باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد افترا اثما عظیما تو وہ ایک بہت بڑے گناہ کی بات گھڑتا ہے، ایک بہت بڑے گناہ کی بات گھڑتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شرک کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ شرک کتنا قبیح ہے، کتنا قبیح جرم ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس بات کو ہرگز اس بات کو نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کسی نے اور کوئی کفر کر لیا، کوئی ایسی کام کر لیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، ٹھیک۔ یہ شرک کتنا بڑا قبیح جرم ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس بنیاد پر جو ہے وہ نیکی سے دستبردار ہو جائے یا نیکی کرنے سے رک جائے، کیونکہ اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ خاص کی ہے، جس کو چاہیں گے کریں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں کریں گے، اور جو آدمی جرات کرنے لگے گا اس کو تو بالکل نہیں کریں گے۔ یہ کہ نا غلطی سے کسی سے ہو گیا، غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے ہو گیا، سستی کی وجہ سے کسی سے کوئی فرض ترک ہو گیا، عبادات ترک ہو گئی اور اس کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اس سے ہو گئی غفلت کی وجہ سے، ایسا غفلت میں پڑا ہوا تھا کہ ہدایت کی اس کو جو ہے وہ توفیق ہی نہیں ہوئی، اس کو میسر ہی نہیں ہوئی، اور ایسی غفلت میں ہی زندگی گزار دی، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے اس کو، ٹھیک۔ لیکن جس کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ کام کرنے کا ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن کہ چلو کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے، ایسے بندے کی پھر معافی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو جرت کر رہا ہے نا،
اس کو پتہ بھی ہے، جانتے بوجھتے، غفلت بھی نہیں ہے، اس کو ساری باتیں پتہ ہے، سمجھ ہے اس کو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے خدا کا، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے اس پہ، وہ پرواہ ہی نہیں کر رہا اللہ کے حکم کی، پتہ کوئی نہیں، چلو خیر ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ گویا ہے کہ ایک جرت ہے، اور جرت کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ اس رحمت کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں، اللہ کی صفت رحمت کو، کہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں۔ ان سے کہو بھی نماز پڑھ لو، اے یار نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، بخشنے جانا تو ہم نے اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری نمازیں تو ہمیں نہیں بخشوائیں گی، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ عبادتیں تو ہماری نہیں بخشش کروا سکتی، کیونکہ جیسی ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے اللہ کی شایان شان ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے وما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ اللہ کی قدر کرنا حق کا حق ہے، ویسے ہی ہم قدر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری نماز اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ رضا کے قریب دلا، یہ تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی عطا ہوگی، اللہ کا احسان ہوگا کہ ہماری جیسوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو لہذا نمازیں تو بخشش نہیں کروائیں گی، بلکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہر آدمی جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمل کسی کا اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے، جو اللہ کی شایان شان، ٹھیک ہے؟ لہذا جو عبادتیں کرنے والے بھی ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے فضل کی وجہ سے جو ہے وہ جائیں گے، اور اللہ کا فضل اس بندے کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوگا جتنا وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوگا، جتنا وہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے فضل کا مستحق بھی وہی ہوگا، کہ جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، نیکی کے کام نہیں کریں گے، گناہوں میں پڑے ہوں گے، ان کو سمجھاؤ نا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں یار اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ہماری نمازیں تو ہیں ہی نہیں ہے اس قابل، نمازوں سے کوئی نہیں جائے گا، ایسے سنا ہے ہم نے باتیں، نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے، اور فلسفے بڑے بڑے جھاڑیں گے، اور نمازوں سے کوئی نمازیں نہیں بخشواتی ہیں، تو اللہ کا فضل ہے، بس اللہ اپنا فضل کریں گے، تو لہٰذا ہم جیسوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم جیسے بھی جو ہے وہ اس میں بخشے جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ بھائی کوشش تو کرو نا تم، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہی سب کو معاف کرنا ہے، تو پھر اللہ نے حکم کیوں دی ہے کہ نماز پڑھو، نیکی کرو، اچھے کام کرو، ٹھیک؟ تو جب اللہ کو پتا کہ میں نے سب کو اپنے فضل سے ہی معاف کر دینا، تو پھر یہی تو امتحان ہے۔ تو عبادات کا اس قابل نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے، یہ پھر اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کو بالکل ہی چھوڑ دو، ٹھیک؟ آپ کوشش تو کرو، اور اللہ سے اپنے عملوں کے اوپر استغفار کرو کہ یا اللہ ہماری عبادت تو اس قابل نہیں ہے، آپ کی شایان شان ہو، یہ تو بس آپ کا فضل ہوگا، ہم نے چونکہ آپ نے حکم دیا تو ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک؟ ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو گئے، تو بس آپ ہی قبول کرنے والے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہماری اس عبادت کو اگر قبول کر لیں تو کر لیں، وگرنہ اس قابل تو نہیں ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے، اس رویے کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچے گا، اس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے، اس کی غلطیوں سے درگزر فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن جو اس نیت سے کہ نیکی کرنی ہی نہیں، نماز پڑھنی ہی نہیں، عبادت کرنی ہی نہیں، اچھے کام کرنے ہی نہیں ہے، اور جب پوچھا جائے اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے بندے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ٹھیک؟ نیک کاموں میں لگتا ہے، عملی طور پہ کام کرتا ہے، والعاجز، اور عاجز اور لاچار بیچارہ آدمی وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا دیتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں باندھتا ہے، کہ دنیا میں زندگی تو اپنی خواہش کے مطابق گزارتا ہے، اور آخرت میں اللہ سے امیدیں باندھ لیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آدمی بیچارہ ہے، کیونکہ دنیا میں جو یہ سوچ رہا ہے آخرت میں اس کے ساتھ ویسا ہونا نہیں ہے، یہ بے وقوف بیچارہ آدمی ہے، اور آخرت میں اس کے بالکل برعکس ہوگا کہ جب تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تم نے اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہی نہیں کی، تم نے عمل ہی نہیں کیا،
تو پھر کیسی رحمت اور کیسی فضل اور کیسی مغفرت ہوگی. لہذا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کریں گے، لیکن ان لوگوں کو ہی کہ جو اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی مجدہ یعنی کہ یہ سنا دیا گیا، ایک تو شرک کی قباحت ہوگی، دوسرا ایک طرح سے یہ بھی بتا دیا اپنا فضل اور احسان کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نہیں، وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر صرف فیصل ہی نہ بنائیں، فیصل بنانے کے بعد جو فیصلہ آپ کریں، مما قضیت، جو فیصلہ آپ کریں، لا یجدون فی انفسہم حرجا، اس فیصلے پر ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات بھی نہ ہو، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح تسلیم کر لیں. جب تک آپ کو یہ اپنے باہمی معاملات کا، جھگڑوں کا فیصل تسلیم نہ کر لیں، اور صرف فیصل تسلیم نہ کریں بلکہ آپ کے فیصلوں کو بھی دل و جان سے قبول کر لیں، پوری طرح سے تسلیم کر لیں، جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک، یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے جو یہود جو تھے، یا جو بعض منافقین جو تھے، کہ وہ فیصلہ کروانے کے لیے دائیں بائیں جاتے تھے، اور ان کو امید ہوتی تھی کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے سے کتراتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جانے سے کتراتے تھے. ٹھیک، تو یہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا اور یہ رویہ تھا، لیکن زبان سے اپنے آپ کو مؤمن کہتے تھے، ایمان والا کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بتا دیے کہ ایمان، جو آدمی ایمان کا دعوے دار ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ قبول ہی تب ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر کام میں اپنا مقتدا تسلیم کرے، اپنا فیصل تسلیم کرے، اور جو وہ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے. جو آدمی ایسا نہیں کرے گا اس کا دعویٰ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک، ایک منافق کے بارے میں آتا ہے، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا. ٹھیک ہے، تو یہودی جو ہے وہ حق پر تھا، اور منافق جو ہے وہ مسلمان تھا اگرچہ، لیکن اندر سے اس کے اندر جو ہے ایمان، جو منافقین کا جو قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ اندر سے ایمان نہیں لائے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس چلے گئے اور فیصلہ کروایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، کیونکہ یہودی حق پر تھا، وہ صحیح بات کر رہا تھا. تو اس منافق کے دل میں آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفر سے بڑی سخت نفرت کرتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ کافر ہے، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے اپنا فیصلہ کرواتا ہوں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس فیصلہ نہیں کروائیں گے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر جو فیصلہ کرواتے ہیں. تو وہ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ جی ایسے ایسے ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات سنی، تو اس دوران اس یہودی نے کہا کہ اتنی بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارا اس سے پہلے بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرما چکے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا، لیکن اس کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے پاس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رکو ابھی میں آتا ہوں. اندر گئے، اندر سے تلوار لائی، اور تلوار سے اس منافق کا سر اسی موقع پہ ادھر کاٹ دیا. اور اس نے کہا کہ جس کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس شخص کا فیصلہ کریں گے. کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فیصلے کو نہیں مانتا، اس کو چھوڑ کر میرے پاس آتا ہے، تو پھر وہ اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ تو بدبخت ہے، وہ منکر رسول ہے، اور اس کا پھر یہی انجام ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے تو اس کا ایمان کیسا ہوگا. تو یہاں پر بھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کا ایمان تب تک قابل قبول نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں کے درمیان میں فیصل نہ بنا لیں، اور صرف فیصل ہی نہ بنائے بلکہ آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ آیت میں بظاہر تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کو اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروائیں۔ آیت تو بظاہر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، لیکن عملی طور پر ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی آپس کے جو باہمی معاملات ہیں، باہمی نزاعات ہیں، باہمی جھگڑے ہیں، ان کو قرآن و سنت کے مطابق ان کے فیصلے کریں۔ ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ہم اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، حق کا ساتھ دیں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، خاندان میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اس کو نہ دیکھیں کہ میرا قریبی کون ہے، ٹھیک، بلکہ اس کو دیکھیں کہ اس میں حق پر کون ہے، اور حق والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے اسے ہم بھی قبول کریں، ہم بھی قبول کریں، جن کا جھگڑا ہے وہ بھی قبول کریں۔ اگر ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کو اس کے اوپر اگر تنبیہ کی جائے کہ یہ بات تو دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر اس کو اڑ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا ہی کروں گا، نہیں، اس کو اگر وہ واقعتاً یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں ان کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہوں، تو پھر ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اس کو اپنا سر جھکانا لازم ہے، ان تعلیمات کے اوپر اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سپرد کر دینا چاہیے، ڈٹنا نہیں چاہیے کہ جنہیں ہوتا ہے ایسے ہمارے معاشرے میں ایک آدمی غلط کام کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ دین ایسی بات نہیں کہتا، دین کے مطابق وہ تو نہیں نہیں چھوڑو پرا دین کو، میں خود اپنے فیصلے خود کروں گا، مجھے دین کی نہیں، میں خود بہتر جانتا ہوں، لہٰذا میں اس معاملے میں، ایسا آدمی، اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن ایسے آدمی کو سوچنا ضرور چاہیے اور ایسے اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے باہمی معاملات میں بھی دین کو اگر ہم اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا دین اور رہنما نہیں بنائیں گے تو پھر ہم بھی کہیں ایسی وعید کا شکار نہ ہو کہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان اس بندے کا قبول ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہ بنائے، ٹھیک۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ میں وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، اس کے تابع نہ ہو جائے۔ تو جب تک ایک انسان کی خواہشات، اس کے فیصلے، اس کی مرضی، اس کی من پسند اور مرغوب چیزیں دین محمدی صلی اللہ تعالی دین محمدی کے تابع نہ ہو جائیں، تب تک اس کا دعویٰ ایمان قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی یہاں پہ کفر کا حکم تو نہیں ہم لگائیں گے، کیونکہ ایسا غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایمان کے دعویٰ کرنے کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو نبھا نہیں رہا تو اس کا دعویٰ جو ہے نا اس کو اپنے دعوے پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن اپنی عملی زندگی کے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر اس کا دعویٰ جو ہے وہ کمزور ہے۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت میں جو دو نمبریاں بھی کر رہا ہے، ڈنڈیاں بھی مار رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی سمجھائے تو کہ تجارت تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، ہاں مانتا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو اپنا فیصل نہ بنا لیں، آپ کا دعویٰ ایمان مشکوک ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ واقعتاً میں اپنے دعوے میں سچا ہوں بھی یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرف آخر سمجھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا چاہے میرے حق میں ہے چاہے میرے خلاف ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں، چاہے میرا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن میں اسی کو قبول کروں گا اور اسے دل و جان سے قبول کروں گا۔
تو یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہ انسان کے اندر اس کی جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسی نیت عطا فرمائے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو. والمستضعفین، حالانکہ جو کمزور، من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب ہمیں نکالیے اس بستی سے، الظالم اہلها، کہ جس کی بستی والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا دیجیے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دیجیے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات کے اوپر ابھار رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور اس چیز کو ان کی ذمہ داری میں شامل فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کمزور مسلمان، مرد، عورت یا کوئی بچہ اللہ کا نام لے کر دعائی دے اور تمہیں اپنی مدد کے لیے طلب کرے تو تمہارے لیے اس کی مدد کرنا لازم ہے. تم کیوں نہیں قتال کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ حالانکہ جو کمزور مرد اور عورت اور عورتیں اور بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے کہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ٹھیک، اور ہمارا اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی اپنا حمایتی بنا دیجئے کہ جو ہماری مدد کرے، ہمارے لیے ہماری حمایت کرے اور ہمارے حقوق کے لیے لڑے اور ہمیں ظالموں کے چنگل سے بچائے. ٹھیک، اس میں اللہ رب العزت کمزور مسلمانوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کرنے کی باقاعدہ گویا کہ حکم دے رہے ہیں. اس لیے یہاں سے فقہا نے یہ حکم جب اخذ کیا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں کسی خطے کے اندر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کے خلاف اقدام کریں، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکیں اور ان مظلوموں کی مدد کریں، مسلمانوں کی بھی مدد کریں. ٹھیک، آج اہل غزہ جو ہیں وہ بالکل اس چیز کے مصداق ہیں. وہ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پہ ظالموں کا قبضہ ہے، پورے فلسطین کے اوپر ظالموں کا قبضہ ہے. ٹھیک، اور وہ ان کو صبح شام جو ہے ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں، بھوک پیاس سے ان کو ستا بھی رہے ہیں، ناکہ بندی کی ہوئی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے. غزہ جو ہے غزہ بھی نہیں جانے دے رہے، ادویات بھی نہیں جانے دے رہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں، اور عوامی جو کیمپ ہیں جہاں پہ پناہ گاہیں ہیں کہ گھروں سے نکل کر جو انہوں نے عارضی پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، خیمے لگا کر جہاں پر رہیں، وہاں پر جو وہ گولیاں برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، اور ان کو ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ دہائیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن ہم لوگ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہی نہیں ہے. ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ہمارے اپنے مفاد ہیں، ہمارے اپنے مقاصد ہیں، ہماری اپنی زندگی کی ترجیحات ہیں. عرب دنیا، اسلامی دنیا کتنے بڑی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے وسائل ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی فوجیں ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی غلامی کا توق اتار کر کافروں کی غلامی کا توق گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ کافر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے قانون ایسے بنائے ہیں، ضابطے ایسے بنا دیے ہیں کہ جو ان کے مفادات کے لیے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ضابطے خود بنائے ہیں وہ خود بھی اس کا پاس نہیں کرتے، لیکن ہم دل و جان سے ان ضابطوں کا پاس کرتے ہیں، ہم دل و جان سے ان ضابطوں کو مانتے ہیں. ٹھیک، ضابطے یہی ہیں. یہ جو جتنے اسلامی ممالک ہیں آج جو مسلمانوں کی مدد نہیں کر پا رہے، وجہ اس کی یہ ایک تو قومی ریاستوں میں تقسیم ہے. ٹھیک، جغرافیائی حدود بندی کر دی گئی ہے جو پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. پہلے ملت کا تصور ہوتا تھا، امت کا تصور ہوتا تھا، سارے مسلمان ایک ہی ملت، ایک ہی امت ہوتے تھے، اور ایک مسلمان پر حملہ پوری امت مسلمہ پہ حملہ تصور ہوتا تھا. لیکن آج ہم پاکستانی، سعودی، ایرانی، افغانی، فلانا ان خانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اب ہمارے مفادات، ہماری ترجیحات ہمارے اپنی قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے،
کشمیر پہ حملہ ہوگا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے، سعودیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ سعودیہ کا مسئلہ ہے. یا فلسطین پہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہماری فوج وہاں پر جا کر نہیں لڑ سکتی کیونکہ ہماری فوج پابند ہے کہ وہ صرف ہمارے ملکی مفادات کے لیے لڑے گی، اسلام کے مفادات کے لیے نہیں لڑے گی. اب یہ کیوں سوچ بن گئی؟ کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی قومی ریاست کسی دوسری قومی ریاست کے یا وہ اس کے مفادات کے لیے نہیں لڑے گی، ہر کوئی اپنی اپنی مفادات کو دیکھے گا. اور دوسرا جو ہے وہ یہی کہ اگر آپ نے ایک ریاست نے کسی کی مدد کرنی بھی ہے تو دوسری طرف ریاست کا ہونا ضروری ہے، دوسری طرف ریاست کا ہونا ضروری ہے. آپ کسی آزاد گروہ کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد گروہ کی حمایت کرنا دہشت گردوں کی حمایت کرنا شمار کیا جائے گا. تو چونکہ فلسطینی میں جو حماس ہیں جو لڑ رہے ہیں، یہ چونکہ وہ نہیں ہے، ان کی ریاست نہیں ہے، ان کی حکومت نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنا عالمی قوانین کے خلاف ہے. ٹھیک، یہ عالمی قانون بنے ہوئے ہیں اور سارے ممالک نے، اسلامی ممالک نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، ان کو قبول کیا ہوا ہے، ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. ٹھیک، اور اتنا تسلیم کیا ہوا ہے کہ اتنا وہ خود کافر بھی نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی ممالک کے اندر جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. ان عناصر کو اسلامی حکومتوں کے خلاف بھرپور جو ہے وہ بھڑکاوا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں انارکی، فساد اور تشدد پھیلے. ٹھیک، لیکن دوسرے ممالک کے اوپر پابندی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح انہوں نے عالمی قوانین بنائے ہیں کہ ہسپتالوں کے اوپر جو ہے بمباری نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھوکا نہیں مارا جا سکتا، کسی کو پانی نہیں کاٹا جا سکتا، یہ جنگی جرائم سمجھے جائیں گے. اور یوکرین کے اندر جب روس نے یہی کام کیا تھا تو اقوام متحدہ کی جو ایک تھی سفیر، وہ اقوام متحدہ کی جو ذمہ دار تھی، اس نے باقاعدہ یہ چیزیں گنوائی کہ روس جو ہے وہ یوکرین کے اندر لوگوں کا پانی بھی بند کر رہا ہے، لوگوں کی خوراک کو بند کر رہا ہے، اور یہ بہت سنگین جنگی جرم ہے جس کے اوپر روس کا جو ہے نا مواخذہ ہونا چاہیے. اور یہی کام سب کچھ اسرائیل بھی کر رہا ہے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، لیکن اس کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں قبول کرتا، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا. امریکہ جو ہے وہ مسلسل اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری طرفداری، میری مکمل حمایت تمہارے لیے. اور یورپ بھی پورا کا پورا یورپ جو ہے، پوری یورپین یونین جو ہے وہ اسرائیل کے ان مظالم کے باوجود جو عالمی مسلمہ جو جرائم ہیں جو خود ان کافروں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ایک حرف بھی نہیں بول رہے. ٹھیک، تو چلے وہ تو ہے ہی کافر ہے نا، ان سے تو کیا گلا شکوہ یا ان سے کیا، لیکن ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے جو حکومتی جو ہمارے نمائندے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم واضح طور پہ متوجہ ہو رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو، حالانکہ جو کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دیجئے کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارا کوئی حمایتی اور مددگار بنا دیجیے. تو گویا کہ یہ حکم ایک مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مظلوم کمزور بھائیوں کی مدد کرے. ٹھیک، چلیں یہ تو قتال کرنے کا حکم تو حکومتوں کا ہے، ہم قتال تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے درجے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری دسترس میں کیا ہے؟ ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا. ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، اصل یہ کہ آپ کے دل میں درد کتنا تھا، آپ کے دل میں تڑپ کتنی ہے. ٹھیک، تو تڑپ کے اوپر چلے ان کا کوئی شاید فائدہ ہو یا نہ ہو، اس سے کم از کم ہماری جو ہے نا جان چھوڑ جائے گی. اللہ ہم سے بھی پوچھ سکتے کہ تم نے کیا کیا تھا. اگر ہم نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہوگا، ہم نے ان کے لیے جتنی مقدور پر ہم کر سکتے ہو ہم نے کچھ کیا ہوگا، تو ہم کم از کم کوئی معقول چلیں، کوئی لولا لنگڑا ہی سے کوئی عذر تو پیش کر سکیں گے نا کہ یا رسول، کہ یا اللہ ہم دنیا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کیا. ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جتنی امداد اگر کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ان کی امداد کریں، وہ کریں. بائیکاٹ ایک بہت بڑا اس کا ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ تمام اسرائیلی مصنوعات کا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. ٹھیک، جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم نہیں استعمال کریں گے، ان کے متبادل چیزیں استعمال کر لیں گے تو ہمارے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوالٹی میں بعض اوقات ہوتا ہے، آپ کو سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی کی جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، لیکن مقامی جو چیز ہوتی ہے وہ تھوڑا اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہوتی ہے.
تو میرے خیال سے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کی اس حالت زار کو سامنے رکھیں تو اتنا تو سمجھوتا ہم میرے خیال سے ہم کر ہی سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بس میں ہے، یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں. اگر نا یہ خطاب ہم سب کو ہے، تمام مسلمانوں پہ ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی خطے پہ حملہ ہو جائے، کافروں کی طرف سے حملہ ہو جائے تو اس کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر واجب ہے. ان علاقے کے لوگوں کے اوپر لڑنا واجب ہے. اگر وہ ان کے لیے کافی نہ ہو تو پھر ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ان سب کے اوپر واجب ہو جائے گا. یعنی تا وقت ہے کہ اتنے لوگ نہ ہو جائیں کہ جو کافروں کے مقابلے کے لیے کافی ہو جائیں. یہ فرض کا دائرہ جو ہے نا وہ بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر آگے پھیلتا جائے گا. ٹھیک. تو یہ ہم بھی اس حکم کا مخاطب ہیں. تو ہمارے بس میں جو ہے ہم کم از کم وہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے بس آج یہیں تک کرتے ہیں، یہاں سے ان شاء اللہ پھر کل کریں.